بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ عالم میں کچھ ایسی شخصیات بھی موجود ہیں جو اپنے علمی مقام اور مرتبے کی بنا پر بے بدل قرار دی جا چکی ہیں۔ آج ایک ایسی شخصیت کی زندگی پر ہم بات کریں گے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تاریخ کا ذکر ہو اور اس شخصیت کو نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ تاریخ نویسی کو ایک نیا رنگ اور انداز دینے والا شخص افریقہ کے شہر تیونس میں پیدا ہوا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون کی زندگی پر بات کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکیں۔ ابن خلدون 27 مارچ 1332 کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ ابن خلدون ماہر عمرانیات، فلسفی اور مورخ تھے جن کو قرون وسطی میں عظیم سماجی سائنسدانوں میں سے ایک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے تاریخ نگاری، سماجیات، معاشیات اور آبادیات کے شعبوں میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب مقدمہ، جسے انہوں نے صرف 6 ماہ میں لکھا تھا، جیسا کہ وہ اپنی سوانح عمری میں بیان کرتے ہیں، 17ویں صدی اور 19ویں صدی کے عثمانی مورخین جیسے کیٹب چلیپی، مصطفیٰ نعیمہ اور احمد پاشا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی ترقی اور زوال کا تجزیہ کرنے کے لیے اپنے نظریات کا استعمال کیا تھا۔ ناظرین، حال ہی میں ابن خلدون کے کاموں کا موازنہ یورپ کے بااثر فلسفیوں جیسے نکولو میکاولے، کارل مارکس، آگسٹ کومٹے، ڈیوڈ ہیوم کے ساتھ ساتھ ماہرین اقتصادیات ڈیوڈ ریکارورڈ اور ایڈم سمتھ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ابن خلدون کی زندگی نسبتاً اچھی طرح سے دستاویزی ہے، جیسے انہوں نے اپنی سوانح عمری لکھی ہے۔ ابن خلدون کا تعلق عرب نسل کے ایک اعلیٰ خاندان اندلس سے تھا۔ آپ کے آباء و اجداد خزرمی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی وائل بن حجر کے ساتھ رشتہ داری کا اشتراک کیا، جو اندلس میں بہت اعلیٰ عہدوں پر فائز تھا۔ ان کے خاندان کے کچھ افراد تیونس میں سیاسی عہدوں پر فائز تھے، لیکن بعد میں ان کے والد اور دادا نے سیاسی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کی اور صوفیانہ نظم میں شامل ہو گئے۔ ابن خلدون کے بھائی یحییٰ خلدون بھی ایک مورخ تھے۔ آپ کے خاندان کے اعلیٰ عہدے نے ابن خلدون کو مغرب میں ممتاز اساتذہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے قابل بنایا۔ آپ نے اسلامی تعلیم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ نے قرآن و حدیث، شریعت، قانون اور فقہ کو سمجھنے کی بنیاد رکھی۔ آپ نے ان تمام مضامین پر مکمل عبور حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ریاضی، منطق اور فلسفہ متعارف کروایا۔ 17 سال کی عمر میں ابن خلدون نے اپنے والدین کو کھو دیا تھا، جن کا انتقال طاعون کی وبا سے ہوا۔ خاندانی روایت کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے سیاسی کیریئر کی جدوجہد کی۔ شمالی افریقہ میں ایک ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال کے پیش نظر قلیل المدتی حکومتوں کے ساتھ گرنے سے بچنے کے لیے انہوں نے سمجھداری سے اتحاد کو تیار کرنے اور چھوڑنے میں اعلیٰ مہارت حاصل کی۔ 20 سال کی عمر میں ابن خلدون نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا۔ تیونس کے حکمران ابن تفرقین کی چانسلری میں مہر برداری کے عہدے سے کیا تھا۔ ناظرین، ابن خلدون کو وہی تقدم حاصل ہے جو فلسفے میں سقراط کو حاصل ہے۔ بہت غیر معمولی کام کیے ہیں انہوں نے۔ اپنی کتاب مقدمے میں انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ تاریخی واقعات میں سب سے پہلے سند دیکھنی چاہیے۔ ابن خلدون نے مصر کے بارے میں کہا ہے کہ جس نے مصر نہیں دیکھا وہ اسلام کی طاقت کو نہیں جانتا، جبکہ دوسرے اسلامی خطوں کو سرحدی جنگوں اور اندرونی کشمکش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ مملوک مصر نے خوشحالی اور طاقت کا لطف اٹھایا ہے۔ 1384 میں مصری سلطان المالک الظاہر نے خلدون کو کیمیا مدرسہ کا پروفیسر بنایا اور اسے مالکی مکتبہ فقہ کا عظیم الشان قاضی مقرر کیا۔ ناظرین، 4 مکاتب میں سے ایک مالکی مکتب بنیادی طور پر مغربی افریقہ میں پھیلا ہوا تھا۔ اصلاح کے لیے ان کو کافی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، تاہم 1 سال کے اندر ان کو اپنے جج کے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا اور 1384 کو ہی خلدون کی بیوی اور بچوں کو لے جانے والا جہاز اسکندریہ کے قریب ڈوب گیا۔ مئی 1388 میں مکہ کی زیارت سے واپسی کے بعد ابن خلدون نے قاہرہ کے مختلف مدارس میں تدریس پر توجہ دی۔ ابن خلدون کی حمایت سے وہاں پر گریز کیا گیا کیونکہ ابن خلدون نے قاہرہ کے دیگر فقہاء کے ساتھ برقوق کے
خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، لیکن بعد میں برقوق کے ساتھ تعلقات معمول پر آ گئے تھے۔ ایک بار پھر ان کو مالکی کا قاضی مقرر کر دیا گیا تھا۔ ابن خلدون کو اس عہدے پر 6 مرتبہ بلایا گیا، لیکن ہر دفعہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ زیادہ دیر اس عہدے پر نہ ٹھہر سکے۔ ابن خلدون نے اپنی زندگی کے اگلے 5 سال قاہرہ میں اپنی سوانح عمری اور دیگر تاریخ لکھنے میں گزارے اور استاد اور جج کے طور پر کام کیا۔ دریں اثنا ان پر الزام تھا کہ وہ ایک زیر زمین پارٹی رجال میں شامل ہو گئے ہیں، جس کے اصلاحات پر مبنی نظریات نے مقامی سیاسی حکام کی توجہ مبذول کروائی۔ ابن خلدون کو حراست میں لے لیا گیا۔ مالکی قاضی کے عہدے کے چھٹے انتخاب کے بعد ابن خلدون 1 ماہ بعد 17 مارچ 1406 میں ان کا انتقال ہو گیا۔